حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مقابلہ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اے نمرود سنو، میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، جو مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ مقابلہ کرتے ہوئے میرے عزیزو آپ نے دلیلوں پہ دلیلیں پیش کری، پھر آپ نے ایک ایسی ٹھوس دلیل پیش کری، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ دلیل سن کر اس کی ہوش اڑ گئے، اس کی عقل ٹھکانے لگ گئی، جواب نہ دے سکا۔ میرے عزیزو جب کوئی جواب نہ بنا اس کے پاس تو اس نے یہ حکم دے دیا ابراہیم کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت ابراہیم کو قید خانے میں بند کر دیا گیا، اب آگ میں ڈالنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ان ظالموں نے 30 گز لمبی 20 گز چوڑی ایک چہار دیواری تیار کی، اور ایک چہار دیواری تیار کرنے کے بعد اس میں لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دی، اور نمرود نے اعلان کر دیا کہ ہر ایک لکڑیاں جمع کر کے اسی میدان میں لا کر کے اکٹھی کرے۔ تو تمام کے تمام لکڑیاں جمع کرتے، اور لوگ اسے اپنی قسمت سمجھتے کہ لکڑیاں جمع کرنے کے لیے اپنی قسمت سمجھتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ حقیقی رب کون ہے۔ حضرت ابراہیم انہیں یہی تو بتانا چاہتے تھے، لیکن کچھ لوگ جو آپ کی بات کو مان گئے، لیکن اکثریت ایسی جو آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ نمرود نے یہ اعلان کرا دیا کہ اس میدان میں لکڑیاں لا کر کے جمع کی جائیں۔ اب میرے عزیزو لکڑیاں جمع ہوتی رہیں، تاریخ میں آتا ہے کہ کئی دنوں تک، لگ بھگ 1 مہینے تک اس میں لکڑیاں لا کر لوگ جمع کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ جب پورا میدان لکڑیوں سے پر ہو گیا، لکڑیاں جمع ہو گئیں، تو اللہ اکبر اب اس کے اندر آگ کو دہکایا گیا، ان لکڑیوں کے اندر آگ لگائی گئی۔ میرے عزیزو جب آگ لگائی گئی تو تاریخ میں آتا ہے کہ اتنی تیز آگ تھی وہ، اتنی خطرناک آگ تھی وہ، اللہ اکبر۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اگر کوئی پرندہ اڑ کر کے جاتا تھا اوپر سے تو وہ اس کی بھاپ سے جل کے راکھ ہو جایا کرتا۔ آس پاس والی بستیاں اس کی تپش سے پریشان آ گئی تھیں، انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اتنی گرمی تھی، اتنی خطرناک آگ تھی وہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم کو اب اس آگ میں ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے، اس آگ میں ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو حضرت ابراہیم کو جیسے ہی آگ میں ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے تو آسمان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے رب قدیر یہ کیسا امتحان ہے، اے رب قدیر یہ کیسا منظر ہے، تیرا نام لینے والا اب اسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اے رب قدیر تو حکم کر تاکہ میں ایسی بارش برساؤں کہ یہ آگ بجھ کے ختم ہو جائے۔ زمین بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے رب قدیر یہ کیا معاملہ ہے، اے رب قدیر آج سے پہلے ایسا منظر نہیں دیکھا، تیرا نام لینے والا ختم ہو جائے گا، تیرا نام لینے والا مٹ جائے گا، تیرا نام کون لے گا، تیرے نام کو پھر کون پھیلائے گا۔ زمین بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے رب قدیر حکم کر دے تاکہ میں اس آگ کو اپنے جسم میں سمو لوں، اے رب قدیر اس آگ کو اپنے اندر داخل کر لوں۔ اللہ اکبر۔ فرشتے بھی حیران ہیں، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، مولا یہ کیسا منظر ہے،
یہ کیسا امتحان ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم کو اب آگ میں ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ منجلیق کے ذریعے سے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ اکبر، وہ آگ آسمان سے باتیں کر رہی تھی، وہ بھٹکتی ہوئی آگ، اس آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا۔ تو اللہ اکبر میرے عزیزوں، اگر آج کا ہوتا تو ڈر جاتا، آج کا ہوتا تو کانپ جاتا، لیکن میرے عزیزوں جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ اللہ اکبر، آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو حضرت جبرائیل بھی حاضر ہوئے حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں اے ابراہیم، آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، میری رسائی وہاں تک ہے جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، مجھ سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ اگر اللہ کے پاس میں، اگر آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کوئی بات کہنی ہے تو بتائیے، میں آپ کی بات اللہ تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا، آگ میں ڈالا جا رہا ہے اب اس کا خلیل، آگ میں ڈالا جا رہا ہے اب اس کا خلیل، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل۔ یعنی حضرت ابراہیم نے جواب دیا، میرا رب جانتا ہے، میرے رب کو معلوم ہے کہ آج میرے خلیل کو، آج میرے ابراہیم کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تو اب میں اپنے رب سے ہی التجا کرتا ہوں، میں اپنے رب سے ہی دعا مانگتا ہوں، میرا رب میرے لیے کافی ہے، اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب جانتا ہے، میرا رب میری حفاظت کرے گا، میرا رب میری حفاظت ضرور کرے گا۔ اللہ اکبر، پھر واقعی میں حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ اکبر، جیسے ہی اس آگ میں ڈالا گیا حضرت ابراہیم آگ میں گئے، ادھر اللہ نے آگ کو حکم دے دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ اے آگ، میں نے مانا تیرا قانون جلانا ہے، تیرا قانون گرم ہونا ہے، تیرا قانون جلا کے راکھ کر دینا ہے، لیکن اے آگ سن لے، آج تجھے اپنا قانون بدلنا ہوگا، آج تجھے اپنا قانون تبدیل کرنا ہوگا، آج تجھے اپنا قانون چینج کرنا ہوگا۔ اے آگ سن لے، میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ نے کہا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ نے فرمایا، اے آگ ٹھنڈی بھی ہونا تو ایسی مت ہونا کہ میرے ابراہیم کو نقصان پہنچ جائے، میرے ابراہیم کو ٹھنڈ لگ جائے۔ سلامن علی ابراہیم، بلکہ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہونا تو سلامتی والی ہونا، رحمتوں والی بن جانا، سلامتی والی بن جانا، تاکہ میرے ابراہیم کو کوئی پریشانی نہ ہو، میرے ابراہیم کو کوئی دقت نہ ہو۔ اللہ کا حکم جیسے ہی آگ نے سنا تو اللہ اکبر، وہ سارے دیکھ رہے تھے ابراہیم جل کے راکھ ہو گئے ہوں گے، لیکن جب آگ بھج کے ختم ہوئی ہے تو حضرت ابراہیم کی شان یہ ہے، حضرت ابراہیم کی دعا کو اللہ نے قبول کیا ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے ابراہیم جل کے راکھ ہو جائیں گے، لیکن جب آگ تھوڑی ٹھنڈی پڑی تو کیا دیکھتے ہیں، آگ کے بیچوں بیچ میں حضرت ابراہیم بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، حضرت ابراہیم مسکرا رہے ہیں۔ وہ دیکھ کر کے حیران ہو گئے، یار اسے تو آگ بھی نہ مٹھا سکی، اسے تو آگ بھی نہ جلا سکی۔ تو میرے عزیزوں، واقعی میں معلوم ہوا، ارے فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بھجے جسے روشن خدا کرے۔ جسے اللہ روشن کرے اسے کون بھجا سکتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا سکون مجھے آگ میں ملا تھا اتنا سکون پوری زندگی میں مجھے کبھی نہیں ملا۔ اور ایک بات اور ہے، تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ نے اس آگ کو
ٹھنڈا ہونے کے لیے کہا تو اللہ نے ارشاد فرمایا الا ابراہیم، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ اگر اللہ الا ابراہیم نہ کہتا بلکہ اللہ ڈائریکٹ فرما دیتا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا تو آگ قیامت تک کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی، لیکن اللہ نے الا ابراہیم کہا کہ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا تو آگ صرف حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہوئی۔ اور میرے عزیزو تفسیر میں آتا ہے کہ جس دن حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ اس دن ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ کوئی بھی انسان اس دن آگ سے نفع حاصل نہ کر سکا، یعنی کوئی بھی آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا تو میرے عزیزو آگ ٹھنڈی پڑ گئی۔ یہ اللہ کی شان و قدرت ہے۔ اللہ جس کی حفاظت کرنا چاہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اور جسے اللہ رب العزت مٹانا چاہے اسے کوئی بڑھا نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اسے بلند کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ اسے اونچا کر دیتا ہے۔